ایک یہ بیان کیا جاتا ہے، اور جو ہمارے خطیب واعظین ہیں وہ بڑے مزے سے بیان کرتے ہیں اور یزید کے بارے میں فسق و فجور گناتے ہیں کہ وہ شرابی شخص تھا، لوگوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کی بے حرمتی کیا، انہیں قیدی بنایا۔ میرے دوستو آئیے میں آپ کو بتلاؤں، حضرت امام حسین کے برادر اکبر محمد بن حنفیہ مدینہ کے اندر تھے۔ جب لوگ یزید کے پاس سے واپس گئے اور ان لوگوں نے یزید کے بارے میں فسق و فجور بیان کرنا شروع کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ کون ہیں؟ محمد بن حنفیہ، حضرت امام حسین کے برادر اکبر، کہتے ہیں ما رأیت منہ ما تذکرون وقد حضرتہ واقمت عندہ فرأیتہ مواظبا علی الصلاة متحریا للخیر یسأل عن الفقہ ملازما للسنہ۔ کہا تم لوگ یزید کے بارے میں جو کچھ کہتے ہو، میں نے ان میں سے کوئی بھی چیز اس کے اندر نہیں دیکھی ہے، میں ان کے یہاں قیام کر چکا ہوں اور میں نے انہیں پکا نمازی، خیر کا متلاشی، مسائل شرعیت سے لگاؤ رکھنے والا اور سنت کا پابند پایا ہے۔ یہ ہے البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 233۔ مگر تعصب کا برا ہو، آج ہم شیعی راویوں سے، شیعہ اور کٹر رافضی جن لوگوں نے کربلا کے واقعات کو ایک فلمی انداز کے اندر بنا دیا ہے، ان سے متاثر ہو کر ہمارے علماء بھی یزید کے اوپر لان تان کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ اور میرے دوستو، اہل سنت والجماعت اگر صرف اس حدیث کے اوپر غور کر لے جس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ قسطنطنیہ میں شرکت کرنے والوں کے لیے مغفرت کی بشارت سنائی ہے، اور یہ بشارت سنانے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کسی کاہن نجومی کی پیشن گوئی نہیں ہے کہ بعد میں چل کر کے رد ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ میں جہاد کرے گا وہ بخشا ہوا ہے۔ صحیح البخاری کتاب الجہاد وسیر باب ما قیل فی قتال الروم حدیث نمبر 2924۔ میرے دوستو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، اور تاریخ کی تمام کتابوں کے اندر مورخین کا اتفاق ہے کہ اس غزوے کا کمانڈر یزید تھے، اس کا کمانڈر یزید تھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَهْلُ السُّنَّةِ يَرُدُّونَ غُلُوَّ هَؤُلَاءِ وَيَقُولُونَ إِنَّ الْحُسَيْنَ قُتِلَ مَظْلُومًا شَهِيدًا وَالَّذِينَ قَتَلُوهُ كَانُوا ظَالِمِينَ۔ اہل سنت والجماعت اس غلو کو رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا اور ان کے قاتل ظالم تھے، انہیں صرف ظالم کہا جا سکتا ہے جنہوں نے ان کو قتل کیا ہے۔ منہاج السنہ جلد 2 صفحہ نمبر 256۔ اسی طریقے سے امام احمد سے ان کے بیٹے صالح نے کہا اللہ تکفر یزید، کہ آپ اللہ تلعنو یزید، کیا آپ یزید کو لعنت نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا متا رأیت اباک یلعن احدا، تو نے اپنے باپ کو کسی پر لعنت کرتے ہوئے کب پایا ہے؟ اور بعض لوگوں نے امام احمد سے جو یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے یزید کے اوپر لعنت کرنے کو جائز قرار دیا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو، ابن الصلاح فرماتے ہیں لم یصح عندنا انه امر بقتله والمحفوظ ان الامر بقتاله المفضي الى قتله انما هو عبید اللہ بن زیاد والی العراق اذ ذلك۔ ہمارے پاس جو صحیح خبر پہنچی ہے وہ یہی ہے کہ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا حکم نہیں دیا، ہاں وہ
عراق کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو حکم دیا تھا کہ ان کے ساتھ قتال کرے اور عراق کے اوپر قبضہ کرنے سے انہیں روکے۔ فتاوی و مسائل ابن الصلاح جلد 1 صفحہ نمبر 216۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان یزید بن معاویہ لم یامر بقتل الحسین باتفاق اہل النقل ولكن كتب الى ابن زیاد ان يمنعه عن ولایت العراق ولما بلغ يزيد قتل الحسين اظهر التوجع على ذلك وظهر البكاء في داره ولم يسب لهم حريما بل اكرمهم واكرم اهل بيته واجازهم في ردهم الى بلادهم۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یزید بن معاویہ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم نہیں دیا، اس کے اوپر سارے مورخین کا اتفاق ہے، لیکن عبید اللہ بن زیاد کو یہ خط لکھا کہ عراق کا اس وقت گورنر تھا کہ وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عراق کے اوپر قبضہ کرنے سے روک دیں، اور جب انہیں حسین کے قتل کی خبر پہنچی تو وہ رونے لگے، ان کے گھر میں چیخ و پکار کی آواز پیدا ہونے لگی۔ انہوں نے ان کی کسی عورت کو قیدی نہیں بنایا، نہ انہیں لونڈی بنایا، عزت و آبرو کے ساتھ انہیں اپنے وطن لوٹا دیا۔ اور 5 چیزوں کو بیان کیا ہے جو یزید کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ھذا کلہ کلام باطل، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آئی ہیں وہ شیعہ راویوں کی جانب سے آئی ہیں جو باطل ہیں۔ منہاج السنہ جلد 4 صفحہ نمبر 557۔ ایسے ہی امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنْ قِيلَ هَلْ يَجُوزُ لَعْنُ يَزِيدَ لِأَنَّهُ قَاتِلُ الْحُسَيْنِ أَوْ آمِرٌ بِهِ قلنا هذا لم يثبت اصلا فلا يجوز ان يقال انه قتله او امر به ما لم يثبت فضلا عن اللعنه لانه لا تجوز نسبة مسلم الى كبيرة من غیر تحقیق۔ غور کریں، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اگر کہا جائے کہ کیا یزید کے اوپر لعنت بھیجنی جائز ہے اس لیے کہ یزید نے امام حسین کو قتل کیا ہے یا قتل کا حکم دیا ہے، وہ کہتے ہیں ھذا لم یثبت اصلا، یہ سرے سے ثابت ہی نہیں ہے، نہ تو یزید نے قتل کا حکم دیا ہے نہ اس نے خود ہی قتل کیا ہے، تو یہ کہنا کہ اس نے قتل کیا یا قتل کا حکم دیا ہے بغیر دلیل کے جائز نہیں، چہ جائے کہ اس شخص کے اوپر لعنت بھیجی جائے۔ یہ حوالہ آپ دیکھیں احیاء علوم الدین، امام غزالی کی مشہور کتاب ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 134۔ اسی طریقے سے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ كُلُّ ذَلِكَ الْجَيْشِ كَانَ رَاضِيًا بِمَا وَقَعَ مِنْ قَتْلِهِ بل ولا يزيد بن معاوية رضي بذلك والله عالم، اور والذي يكاد يغلب على الظن أن يزيد لو قدر عليه قبل أن يقتل يعفو عنه كما أوصاه أبي وكما صرح هو به مخبرا عن نفسه بذلك، وقد لعن ابن زياد على فعله ذلك وشتمه فيما يظهر ويبدو۔ کہتے ہیں کہ اس لشکر کے اندر جتنے لوگ تھے سب کے سب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتال کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یزید بن معاویہ نے بھی اس کو پسند نہیں کیا اور نہ اس کو درست سمجھا، بلکہ اگر ان کے پاس حضرت حسین کو پہنچا دیا جاتا تو وہ معاف کر دیتے۔ غالب گمان یہی ہے، اس لیے کہ ان کے والد حضرت معاویہ نے بھی حسن خیر کی، حسن معاملہ کی وصیت کی تھی، اور انہوں نے بھی اپنے بارے میں بتلایا ابن زیاد کے اوپر یزید نے لعنت بھیجی اور اس کے اوپر انہیں برا بھلا کہا۔ البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 202۔ امام ملا علی قاری حنفی لکھتے ہیں علی ان الامر بقتل الحسین بل قتله ليس موجبا للعنہ علی مقتضى مذہب اہل السنہ من ان صاحب الکبیرہ لا یکفر فلا يجوز عندهم لعن الظالم الفاسق کما نقلہ جماعت یعنی بعینہ۔ حضرت
حسین کے قتل کا حکم دینا بلکہ خود ان کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دینا بھی اہل سنت اور جماعت کے مقتضا کے مطابق لعنت کا موجب نہیں ہے، کیونکہ ان کا قتل کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے، اور گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر نہیں قرار دیا جا سکتا ہے، نہ اس کے اوپر لعنت بھیجی جا سکتی ہے۔ پس اہل سنت کے نزدیک کسی ظالم فاسق شخص کے لیے متعین طور پہ اس کا نام لے کر لعنت کرنی جائز نہیں ہے۔ ضوء المعالی علی بدء الامالی صفحہ نمبر 86۔ رہا مسئلہ میرے دوستو، کچھ علماء نے اپنی تقریر میں یزید کو رحمہ اللہ کہا، تو کچھ اہل و سنت والجماعت بڑے سخت ناراض ہوئے، ان کے خلاف بیان دینے لگے اور ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنا شروع کیا۔ آئیے غور کریں، امام غزالی فرماتے ہیں وَأَمَّا التَّرَحُّمْ عَلَيْهِ فجائز بل مستحب بل هو داخل في قولنا في كل صلاة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات فإنه كان مؤمنا والله عالم، یعنی یزید کے لیے رحمت کی دعا کرنا اور رحمہ اللہ کہنا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے، اور وہ تو ہماری اس دعا میں بھی داخل ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بخش دے، اس لیے کہ یزید ایک مومن شخص تھا اور اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ اس کلام کو نقل کیا ہے وفیات العیان کے اندر امام خلیقان نے، صفحہ نمبر جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 288، ایسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 450۔ آئیے میرے دوستو، میں اپنے کلام کو فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب کے فتوے سے ختم کرتا ہوں۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو تکفیر مسلم کے اندر نہایت ہی بے باک مانے جاتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں جب یزید کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے علماء کے اقوال کو نقل کرنے کے بعد اپنی رائے اس طرح ظاہر کی، کہتے ہیں اور ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں، ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں کہ ہم نہ مسلمان کہیں نہ کافر، لہٰذا یہاں بھی ہم سکوت کریں گے۔ احکام شریعت جلد 2 صفحہ نمبر 88۔ تو کم سے کم وہ لوگ جو یزید کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کے اوپر لعن و طعن بھیجتے ہیں، اپنے امام کی قول کو مان کر کم سے کم سکوت کر لیں، اس کے اندر بھی نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام خرافات اور بدعات سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔